الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا میں رمضان المبارک کے سلسلے میں پروگرام ہو رہے ہیں، استقبال رمضان کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پچھلے چند سالوں سے جیسے کچھ چیزیں ہم لوگوں کے یہاں رسم بنتی چلی جاتی ہیں۔ استقبال رمضان کا پروگرام کرنا یا رمضان کے لیے منصوبہ بندی کی بات کرنا کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف بات کریں اور منصوبہ بندی نہ کریں، عمل نہ کریں، اپنی اصلاح نہ کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، تو ہم کو بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کر دیا، ایک پروگرام سن لیا، ایک پروگرام کہہ دیا، تو اس سے اوپر اٹھ کر کے ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک تو ہر سال آتا ہے اور ہر سال وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اصل جو سب سے اہم سوال ہے جس پر ہمارے درمیان بات ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی، یہ کہ ہماری زندگی میں، ہماری شخصیت میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یہ روزہ ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ رمضان ہمیں متاثر کیوں نہیں کرتا؟ کمی کہاں ہے؟ تو میں چند باتیں رمضان کے تعلق سے اس انداز سے ادا کروں گا، اس انداز سے یہاں رکھوں گا جو غور و فکر کا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ یوتھ کا پروگرام ہے، نوجوان اس میں زیادہ شامل ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بہت اہم بتاتا ہوں۔ روایتی جو دین ہے، روایتی جو ایمان ہے، روایتی جو مسلمان ہونا ہے، اس سے ہٹنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو رمضان ہے یا جو قرآن ہے، یہ فائدہ ان کو دیتا ہے جو متقی ہوں، یہ فائدہ ان کو دیتا ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، ورنہ پھر یہ چلتا رہتا ہے اور رسم بن جاتا ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں وحدہ لا شریک کی بے پناہ محبت، وحدہ لا شریک پر بے پناہ ایمان، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اصل نکتہ وہیں پر ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں اور مستقل یہ باتیں آ رہی ہیں کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، جیسے تم سے پہلے کے روزوں پر، تم سے پہلے کی امتیوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی تو ایمان کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات ایک ذات کے قبضے میں ہے، وحدہ لا شریک کے قبضے میں۔ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ مالک، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کائنات میں۔ پوری کائنات میں ذرے سے آفتاب تک اس کی حرکت، اس کی گویا کی حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ اس نے کائنات پیدا کیا، سورج صاحب چاند پیدا کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ضرورت زندگی وہ دیتا ہے، وہی ہے جو زندگی اس نے دی، وہی ہے جس نے جوانی دی، وہی ہے جو ہم تمام کو آگے زندگی دے گا، وہی ہے جو موت دے گا، وہی ہے جو قبر میں ڈالے گا، وہی ہے جو حشر میں حساب و کتاب کرے گا، وہی ہے جو جنت و جہنم کا مالک ہے۔ تو ایمان وحدہ لا شریک سے عظیم ہے۔ اور یہ جو روزہ آتا ہے نا، یہ روزہ آ کر کے تقوی کو بڑھاتا ہے۔
लअल्लकुम तत्तकून। तकवा क्या है? अगर हम रोजा रखते हैं पिछले 20 साल से और फजर की नमाज हम मुस्तकिल छोड़ते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हो सकता। तकवा तो यही है ना कि अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह का इस्तेहजार पैदा हो, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख करके हम काम करें। कोई काम कर रहे हो तो इसमें कि अल्लाह खुश होगा, कोई काम नामुनासिब कर रहे हैं तो अल्लाह नाराज होगा। तो जब आदमी को यह मालूम हो कि फजर की नमाज पढ़ने में अल्लाह खुश होता है, तो फजर की नमाज पढ़ेगा वो। लेकिन 1 रमजान, 2 रमजान, 3 रमजान, हम 4 रमजान, 10 रमजान से हम रोजा रख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां थी वो कमियां भी मौजूद हैं। वालिदैन के नाफरमानी के हवाले से, झूठ बोलने के हवाले से, गलत बयानी करने के हवाले से, वादा खिलाफी के हवाले से, कोई हम मुलाजमत कर रहे हैं उसमें हराम और हलाल के हवाले से, जायज और नाजायज के हवाले से, लोगों की हक तलफी के हवाले से, लोगों के साथ जाती करने के हवाले से, मामलात में गड़बड़ी करने के हवाले से, तिजारत में धोखा देने के हवाले से, न जाने कितनी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट तकवा से। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो सके। अब रोजा इसीलिए फर्ज किया, और तकवा ये है, तकवा की मेराज इखलास है। तकवा ये है कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, अल्लाह ताला देख रहा, ये जज्बा बढ़ता बढ़ता चला जाए। अब रोजे में हम होते हैं तो पता कहाँ चलता है कि कौन रोजे से, आप बताइए। ये मेरा हुस्न ज़न है कि मैं आपको समझता हूं कि आप रोजे से हैं, और आप हुस्न ज़न रखते हैं कि मैं रोजे से हूं। लेकिन असल में रोजा कौन से है, कौन रोजे से है असलन, वो कोई नहीं जानता सिवाय रब। जो लोग रोजा नहीं रहते हैं वो इफ्तार पर रोजादारों से ज्यादा भूखे और प्यासे लगते हैं। कैसे पता चला लेंगे आप? मैं कमरे में गया था, तन्हा था, मैंने कुछ खा पी लिया हो, और मैंने पी भी लिया हो, और बाहर आकर के मुझे ऐसे ही जैसे आम रोजेदार हैं वैसे ही मैं हूं, तो कौन जानेगा कि मैं रोजे से? आदमी कमरे में बिल्कुल तन्हा होता है, लेकिन एक घूंट पानी इसलिए नहीं पीता कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, मेरा रब देख रहा है। ये है इखलास। तो रोजा ये पैदा करना, तुम्हारे सारे कामों में ये क्वालिटी पैदा हो जाए। देखिए, आदमी नमाज पढ़ता है तो कुछ लोग उसको देखते हैं। आदमी जब ज़कात निकालता है, इंफाक करता है, तो कुछ लोग उसे देखते हैं, कम से कम वो तो जानता है जिसको हम दे रहे हैं। आदमी हज करता है तो यहां से वहां तक सारे लोग उसको देखते हैं। ये वाहिद फर्ज है इस्लाम में बड़ा, शहादतैन के बाद, शहादतैन के भी ताल्लुक अंदर से है। ये वाहिद फर्ज है कि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं हो कि हम रोजे से हैं कि नहीं रोजे से। नमाज पढ़ते हैं तो लोग देखते हैं, पैसा किसी को देते हैं तो पता चल जाता है, हज करते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन रोजा रखते हैं तो पता नहीं चलता कि हम रोजे से हैं कि नहीं है। इसलिए कि हम ने एक कतरा वुजू करते हुए भी आदमी चाहे तो एक घूंट पानी का ले ले, नहीं, आदमी मुंह के अंदर जो पानी होता है उसे भी निकालता है। अल्लाह ताला देख रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। अभी सारे अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है, सिर्फ रोजे को क्यों कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए? आगे फरमाया गया यदाउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, इसलिए कि वो खाना, अपनी शहवत और अपना खाना और सारी चीजें छोड़ता है मेरे वजह से, मेरे लिए छोड़ता है। मैं जानता हूं, वो जानता है, इसलिए मैं रोजे का बदला खुद दूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब रोजे का बदला खुद दे, इसका मतलब ये है कि वो कितना देगा हमें नहीं। तो ये जो रोजे की कैफियत है, जो तकवा की मेराज है, ये हमारे हर काम में पैदा हो, लअल्लकुम तत्तकून।
ताकि तुम सच बोलने वाले हो अल्लाह, ताकि तुम ईमानदार बनो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ताकि तुम अपनी सलाहियतों को लगाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत। देखिए, इखलास का जो अपोजिट है वो है रियाकारी। जब कहा जाता है लअल्लकुम तत्तकून, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दिखावा, दूसरों के लिए काम करना, वाहवाही, शोहरत तलबी और अपने आप को प्रोजेक्ट करना और अपने आप को गोया कि बड़ा बताना, ये सारी चीजें तकवा के खिलाफ। आदमी कोई काम करे और उसे ये हो कि जनाब उसकी तारीफ हो, तो ये दिल की बीमारी है, ये रियाकारी है। आदमी लोगों से अपनी तारीफ करवाए, जब वो कोई प्रोग्राम पेश करे, कोई काम करे, कोई रफाही काम करे, कोई खिदमत खल्क काम करे, और उसे अंदर से ये तड़प है कि लोग मुझे मेरी तारीफ करें, और तारीफ अगर कर रहे हो तो लज्जत महसूस हो, ये तकवा के खिलाफ है। आदमी की जब तारीफ हो रही है उसके कामों पर, तो उसके अख्तियार में तो नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हादिही बुशरा आजिल, ये तो नई बशारत है, जल्दी आ गई है ये बशारत, असल तो बदला उसको आखिरत में मिलेगा। लेकिन आदमी को यह घबराहट होनी चाहिए कि मेरे मालिक, ये अमल मैंने तेरे लिए किया था, कहीं मेरे अमाल जाए ना हो जाए। तो ये रियाकारी है। आप अंदाजा करें, हम जब किसी को किताब पढ़ने के लिए देते हैं तो उसकी फोटो डालते हैं कि जनाब हमारी मुलाकात हुई और वो जो है किताब दी। हम किसी गैर मुस्लिम स्टूडेंट से बात करते हैं, उसको कोई किताब देते हैं, वो दीन इस्लाम समझता है तो उसकी तस्वीर डालते हैं। हम जब कोई प्रोग्राम पेश करते हैं तो उसकी तस्वीर डालते हैं। हम जितने भी काम करते हैं सोशल मीडिया पर आज डालते चले जाते हैं। ठीक है, एक तस्वीर, दो तस्वीर अगर इस नीयत से हो सकती है कि भाई लोगों को मालूमात हो कि ये प्रोग्राम हुआ और ऐसे वो भी करें और हमारे लिए सदका जारिया होगा, तो दूसरी बात। आदमी अपने अमाल को हाईलाइट नहीं करता। जो मुखलिस आदमी होता है वो अपने अमाल को दिखाता नहीं है, वाहवाही में नहीं रहता, अपनी तारीफ में नहीं रहता, बल्कि तो वो इसलिए काम करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश हो जाए, उसकी जो कोशिशें हैं उससे खुश हो जाए। याद रखिए, बड़े बड़े काम करके आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंचेगा, लेकिन उसमें तकवा नहीं होगा, उसमें इखलास नहीं होगा, तो अल्लाह ताला मुख पर मार देगा और जहन्नम की तरफ उसको घसीटते हुए ले जाएगा। छोटा अमल जो अल्लाह ताला के लिए किया जाए, कोई और उसमें शरीक ना हो, वो अल्लाह को पसंद है। ये रमजान सिखाता है, ये रोजा सिखाता है। पहले तो ये कहा जाता था ना, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब मसल बदल रही, अब नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल। मतलब हम क्या बनना चाहते हैं? अल्लाह की नजर में बेहतर बनिए, ये तकवा है। लोगों की नजर में बेहतर ना बनिए, इसलिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहेगा तो आप लोगों की नजर में नहीं बेहतर बन सकते। हाँ, शैतान हमारे अमाल खराब कर सकता है, जीरो मिलता है हमें। इसलिए ज्यादा हमारी तवज्जो वाहवाही, दिखावा, लोगों को अपने बारे में बताना कि मैं कुछ हूं, अरे हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर नजरे करम ना हो तो हम बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उसने हमको सारी नेमतें दी हैं, इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो फिर घमंड किस बात का? फिर आदमी को रियाकारी और मक्कारी किस बात की? और आदमी को कि मैं कुछ हूं किस बात की? वो चाहे तो लूला कर दे, लंगड़ा कर दे, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग अपाहिज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों का फालिज हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है तो जिस्म बेकार हो जाता है, किडनी खराब हो जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है। अल्लाह की नेमतें हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है वो बंदा कि जब आदमी मुत्तकी होता है, जब तकवा उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर आजिज़ी आती है, इंकिसारी आती है, खाकसारी आती है, तवाज़ु आता है। तो ये चीज हमें आज से तय करना चाहिए कि अल्लाह का तकवा का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाने हम क्या है। देखिए, किसी भी शख्स को आप जब जानेंगे तो जितनी ही आप उसके बारे में जानेंगे उतनी ही आपका तस्वुर उसके बारे में बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पूरी कायनात का शहंशाह और बादशाह, उसके बारे में हमें जानना चाहिए।
سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف کرایا ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت اگر ہم کو حاصل نہ ہو، ہم تو بڑی بڑی دنیا کی شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں، فلاں بھائی یہاں پیدا ہوا، اس کی ہابیز یہ تھیں، اس نے بڑا سارا کام کیا، اس کے ورک کتنے ہیں۔ لوگ تو پی ایچ ڈی کی تھیسس تیار کرتے ہیں، ایم فل کی تھیسس تیار کرتے ہیں، ریسرچ ورک تیار کرتے ہیں چیزوں پر۔ ارے پورے کائنات کا جو خالق ہے کتنا عظیم ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اگر سارے سمندر کو 7 ملٹیپلائی کر دیں 7 میں، یعنی سارے سمندر جیسے 7 گنا سمندر لے آئیں اور سب روشنائی بن جائے، اور زمین میں جتنے بھی ہیں درخت اور پیڑ سارے وہ قلم بن جائے، اور تم اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے احکامات تم لکھنا شروع کر دو تو نہیں، اللہ کے کلمات پوری نہیں۔ اتنا عظیم ہے ہمارا رب، اتنا بڑا ہے ہمارا رب۔ یاد رکھیے، پوری کائنات میں اگر ایک چیز بتائی جائے ہم کو دین اسلام کے حوالے سے، پوری ایک چیز بتائی جائے وہ ہے معرفت رب۔ یہ آپ کو اور ہم کو ہماری زندگی میں بہت کام دے گی یہ بات۔ آپ کو جتنا بھی بڑا شخص ہے اس کا ادب، اس کا احترام ہمارے پاس، لیکن سب بونے نظر آئیں گے آپ، اللہ کی معرفت اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب الہی۔ تو یہ بات بتائے گی، آپ اندازہ کریں کہ دیکھیے میں آپ سے کیا عرض کروں، چھوٹا پروگرام ہے، اس میں بہت ساری باتیں آپ چاہ رہے ہوں گے کہ میں بیان کروں۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پوری کائنات میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر میں کسی وقت پروگرام کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو، میری جو بھی میرا مطالعہ ہے تھوڑا موڑا اس کے حوالے سے میں کرتا ہوں۔ دیکھیے پوری کائنات جو چل رہی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تقوی نہیں ہوگا تو یاد نہیں کرے گا، یہ تقوی کے مظاہر ہے۔ تو فرمایا کہ پوری کائنات میری ہے، تم میرے حقیر بندے ہو، مجھے یاد کرو۔ یہ نماز جو ہے نا اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عبادات اللہ کی یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزے کے بارے میں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ جس کے اندر تقوی پیدا ہوگا وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ جھوٹا تقوی جس کے اندر ہوگا، صرف دعویٰ ہوگا تقوی کا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ اس لیے جس سے محبت آدمی کرتا ہے اس کو یاد۔ زکوٰۃ اللہ کے ذکر کیجیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیجیے، صدقات لیجیے، اس سے ان کے تطہیر کریں گے، دل تزکیہ کریں گے، ان کا جو تقوی ہے وہ بڑھے گا۔ اور حج کے بارے میں کیا پوچھنا، اور قربانی کے بارے میں کیا پوچھنا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا، تقوی پہنچتا۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کے احسانات، اس کی انعامات، اس کی قدرت، اس کا جبروت، اس کا جلال، یہ ہمارے سامنے ہو کہ پوری کائنات میں جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہماری ذات میں بھی جو کچھ ہے وہ اسی کا کرم ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی طرح وہ کرم کرتا ہے۔ امتحان میں ہمارا پاس ڈسٹنکشن نمبرز لے، جاب کا پانی، سکون زندگی گزارنا، اس زمین پر اللہ کا بندہ بنانا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کو توفیق نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دماغ میں تقویٰ ہے۔ تو یہ رمضان جو آ رہا ہے، تو ہم اگر ایک چیز طے کر لیں، صرف ایک چیز طے کر لیں، مجھے اللہ والا بن جانا ہے،
मारिफत इलाही मुझे हासिल कर लेना है, जितनी सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं उसको इस रमजान में पढ़ ले। अल्लाह की अजमत, उसकी बुजुर्गी के सिलसिले में जो बातें कुरान में है उसको पढ़ ले। मेरा रब कितना अजीम है, जो बातें बताई गई हैं उसे भी पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात उसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत पढ़ ले। एक प्रोग्राम तो हम ये बना सकते हैं, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हमें हासिल नहीं होगी, तकवा हासिल नहीं हो सकता। लीपापोती से कोई दुनिया में काम चलता नहीं, जब तक कि असल काम ना हो, ओरिजिनल काम ना हो, जब तक कि वो बुनियादों के साथ काम ना हो, चीज लीपापोती से कोई चीज नहीं। तो तकवा हमें पैदा करना है अपने अंदर इखलास पैदा करना। दूसरी बात जो मैं आपके सामने इस वक्त कह सकता हूं, रमजान हमारे सामने बिल्कुल आ लगा है कि देखिए, ये पूरा जो रमजान है हर साल हम उस पर बोलते हैं। सहरी है, इफ्तारी है, अज़कार हैं, दुआएं हैं, तरावीह है, क़याम लैल है, इत्तिकाफ है, शब कद्र है, सदक़े फित्र है, न जाने क्या क्या चीजें हैं, सब मौजूद हैं इस रमजान के अंदर। मैं आपको बताऊं, ये सब बल्ब है। आप अंदाजा कीजिए, ये जो इफ्तारी और सहरी है ये मरकरी है, ये जो अज़कार हैं ये सब झूमर है, किसी बिल्डिंग में अगर आप उसकी सजावट के लिए लगाए हुए। ये जो तरावीह है ये कुमकुमे हैं, और ये जो लैलतुल कद्र है ये फानूस है। ये पूरा सजा हुआ है। आप समझे कि एक मस्जिद सजी हुई है, एक बिल्डिंग सजी हुई, लेकिन रात में हम देखते हैं कि कोई उजाला ही नहीं। दिन में तो हमें नजर आते हैं ये सब, लेकिन रात में अगर हम देखते हैं तो उजाला ही नहीं। अब हम पूछते हैं कि भाई झूमर बड़ा अच्छा है, फानूस बड़ा अच्छा है, कुमकुमे बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जलते क्यों नहीं है? तो पता चला कि इसमें पावर सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती ही नहीं। तो पता चला कि नहीं भाई, या तो गवर्नमेंट की सप्लाई लेने की जरूरत है या तो जनरेटर लगाने की जरूरत है, तो ये ठीक ठाक होगा। कुरान मजीद की हैसियत रोशनी की है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होकर के इनको जगमग जगमग करता है। रमजान का पूरा महीना बाबरकत है कुरान की वजह से। और कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम कहां से आया? वहदहू ला शरीक से। और देखिए तक़वे से जुड़ जा रहा है कलामुल्लाह। मेरे महबूब, मेरे हबीब वहदहू ला शरीक का ये कलाम है। जिस रात में ये उतरा, पूरी रात बाबरकत, 1000 महीने के इबादत से बेहतर हो। और जिस महीने में ये रात आई, पूरा महीना बाबरकत हो गया, उसके दिन बाबरकत, उसके रातें बाबरकत। नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा। और आप देखें कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, मौसम बहार का महीना आ गया, नेकी ही नेकी, सवाब ही सवाब, रूहानियत ही रहमानियत, अल्लाह की रहमतें ही रहमतें। असल चीज क्या है? असल चीज जिनकी वजह से ये सारी रानाइयां हैं, सारी रौनक है, वो कुरान की। हर महीना आ करके रमजान हमको सहरी नहीं याद दिलाता, तरावी नहीं याद दिलाता, इफ्तार नहीं याद दिलाता, शबे कदर याद नहीं दिलाता, हमको इत्तिकाफ नहीं याद दिलाता। ये सारी चीजें तो मैंने बताया सानवी चीजें हैं, सवाब हासिल करने की चीजें हैं, लेकिन पूरा महीना रमजान का आकर के हमको याद दिलाता है कि तुम्हारे पास ऐ मुसलमानों अल्लाह की किताब मौजूद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल जिब्रील अमीन आकर के कुरान मजीद रिवाइज करते, कुरान का दौर, जिब्रील अमीन आते थे, दौर कराते। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जिस साल हुआ है, उस साल जिब्रील अमीन ने डबल रिवाइज कराया, 2 मरतबा कुरान मजीद का दौर।
تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ اس کی بزرگی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہم کو نظر نہیں آتا، جس کا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، جس کا اخلاص ہمیں حاصل کرنا ہے، وحدہ لا شریک ہمیں نظر نہیں آتا، تو غیب میں ہے۔ اس کی پوری کائنات ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے اس نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں اتاری، اللہ رب العزت کا کلام آخری شکل میں قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے جو کلام آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس میں تحریف ہو گئی۔ وحدہ لا شریک ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی کوشش کی تھی تو آنکھوں میں کیپیسٹی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے مرنے کے بعد میدان حشر میں، جنت میں، تو آنکھوں کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے گی، تو اللہ رب العزت کو ہم دیکھیں گے، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی دیدار الہ کی۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا کلام تو سن سکتے ہیں، اس کا کلام پڑھ تو سکتے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات، اللہ کی بات۔ بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے افسانے پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم کو، پڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ اللہ کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کائنات، اس کا کلام۔ نیکی بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں، اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ تو میں تو یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کو ہم کوشش کریں اس رمضان میں کہ اس کو پڑھیں۔ ناظرہ نہیں ٹھیک ہے تو ناظرہ ٹھیک ہے۔ بھائی انگریزی بولنے والے تو برٹش اسٹائل اور امریکن اسٹائل دونوں میں انگلش بولتے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ برٹش اسٹائل میں بول رہا ہے، انگلش اسٹائل میں بول رہا ہے۔ تو قرآن مجید تو سات قرہ نے اس کو اچھا پڑھا ہے، اور حفظ کی جو قرت ہے بڑی اہم۔ آدمی جو ہے حدر میں پڑھے تو سنتا چلا جائے۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن؟ ہم سے تو بہت سارے لوگ ایسے ملے تو جنہوں نے جرمنی سیکھی تھی، وہ جرمنی بول کے بتا بھی رہے تھے، تو ہم لوگ کیا سمجھتے جرمنی کیا ہے، بتا رہے تھے بول بول۔ قرآن مجید ہم اگر اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے اور قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے لیے بدنصیبی کی بات تھی۔ جس کے پاس روزی روٹی ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس ہماری زندگی ہے، جس کے پاس ہماری ساری نعمتیں جس کی طرف آ رہی ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا کلام موجود ہے۔ ارے بھائی کتنے سیٹھ اور کتنے بڑے فیکٹریز والے لوگ ان سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور کہتے ہیں ارے صاحب کا لڑکا ہے، یہ تو صاحب کا بچہ ہے۔ لوگ اس کی خدمت کرنے لگتے ہیں کہ صاحب خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کے کلام سے بندہ جتنا جڑے گا اللہ کو ہوگا۔ اصل بات تو تقوی کی ہے، اصل بات ایمان کی ہے۔ ہم رمضان گزارتے ہیں بغیر ایمان کے، ہم رمضان گزارتے ہیں بغیر تقوی۔ کلام اللہ سے محبت کیسے پیدا؟ قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکتے تو اس رمضان میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے پروگرام بنا۔ یہ رمضان گزرے نہیں کہ ناظرہ پڑھیں، صبح شام دے دیں اسی قرآن مجید صحیح پڑھیں گے۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے بعد تصحیح تلاوت۔ تصحیح تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ عین، شین، قاف، اللہ رب العزت پر زبر ہوگا کہ اللہ پر زیر ہوگا، تجوید کے کچھ بنیادی اصول، لام کو کہیں پر پڑھا جائے گا، کہیں پر وہ تخفیف کے ساتھ ہلکا پڑھا جائے گا۔ تصحیح تلاوت، قرآن مجید ناظرہ، قرآن مجید تصحیح تلاوت۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کو تم آسانی سے جتنا پڑھ سکتے پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ خوشنما بنا کے پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے خوشنما، اور صحابہ کرام کو آپ نے اس کی رغبت دلائی، اپریشیٹ کیا اپنے رب کا کلام، اپنے رب کا کلام گنگنائیں۔ میر تقی میر کو لوگ پڑھتے ہیں، غالب کو لوگ پڑھتے ہیں،
ایک بہت بڑے شاعر لبید گزرے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے اور قرآن مجید ان کو مل گیا تو شاعری چھوڑ دی. انہوں نے کہا اب مزید کسی شعر کو گنگنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلام مل گیا ہمیں، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو گنگناتے رہیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں. میرے رب کا کلام ہے جو میرے دل سے بھی زیادہ مجھے عزیز، تو میں اس کو پڑھ لوں، اس کو تجوید سیکھ لوں، اس کو اچھا پڑھ لوں. یہ پروگرام بنانے کی ضرورت، یہ بنا لیں. آپ نوجوان ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر یہ چیز آپ نے کر لیا تو پوری زندگی کام آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں. ہمیں انگلش نہیں آتی تھی لیکن ہم نے انگلش پڑھا، اب انگریزی کی کتابیں ہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ہندی نہیں جاتے تھے، ہندی پڑھی. بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے پڑھا. تو وحدہ لا شریک کا کلام ہم نہیں جانتے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے سیکھنے والے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے والے کے. ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ آسان بنا دیا اس کو. پڑھیں اس کو، سمجھیں اس کو. تدبر کرنا، اللہ کے کلام پر تدبر کرنے سے ایک بات سمجھ لیجئے، انٹلیکچوئل جو لیول ہے بڑھتا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت پر علم ختم ہے، وفوق کل ذی علم علیم. تو جب علم والا، معرفت والا، شہنشاہ خدا، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ رب العزت، اس کا جو کلام ہے تو اس کے اندر لیول بھی ہے. اور اس کی ندرت یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی کم درجے کا ہو، اونچے درجے کا ہو، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو اللہ رب العزت کی کلام کی رحمت اور برکت ہے. ہمارا علمی، فکری، روحانی، تربیتی جو لیول ہے وہ بڑھتا چلتا. قرآن مجید میں تدبر کرنا کا مطلب غور کریں. یہ آیت کو پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، کوشش کریں کہ عربی زبان سیکھ لیں. کچھ دن لگیں گے، انشاءاللہ عربی زبان آپ سیکھ لیں گے. اتنا کہ قرآن مجید سمجھیں. عربی زبان کے ذریعے جب قرآن ہم سمجھتے ہیں تو اس میں ایک حلاوت ملتی ہے، ایک شیرینی ملتی ہے. تو اس کا بھی پروگرام میں شامل کریں. اگر ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہمیں تجوید آتی ہے تو ہم قرآن مجید میں غور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں غور کرنے سے، خود غور کرنے سے راحت ملتی ہے. ابھی ہم لوگ کھانے پر جب بیٹھتے ہیں یہاں مرکز میں تو کوئی نہ کوئی ایشو چھڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو چھڑ جاتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کھانے پر گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو نئی نئی چیزیں آتی. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، زندگی بھر پڑھا ہے تو نچوڑ آ جاتا ہے وہاں پر. ایسی ایک بات آ گئی کہ اہل علم سے پوچھا جائے اگر ہم نہیں جانتے. تو میں نے کہا اہل علم کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھیے. ہر اہل علم سے پوچھیں گے تو نہیں کام بنے گا. ایسا عالم جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جو اہل الذکر ہو. اہل علم کے ساتھ ساتھ اہل ذکر ہو. جب علم اس کا بڑھیا ہوگا تو علم سے اگر وہ فائدہ اٹھائے گا تو وہ ذکر اللہ اس کے اندر آ جائے گا. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے پوچھو، یعنی ان کے پاس علم، معرفت الہی تو ہے ہی، اس کے بعد یہ کیفیت ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کا ذکر آ گیا ہے. ان سے پوچھو، وہ صحیح بات بتائیں گے. اور پھر بات جا کے جڑ جاتی ہے وہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ذکر کہا گیا، یعنی قرآن کا جو علم رکھتا ہے اور جس کے اعمال یہ ہے کہ عملاً جو اللہ کے ذکر میں ہے، بڑے نکتے نکال رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو مسحور کر دے رہا ہے، اس کی لائف میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا اس کی زندگی میں خاکساری ہوگی، انابت ہوگا، توکل ہوگا، تواضع ہوگا، بندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں، وہ تو بس یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا ادنا حقیر بنتا ہوں، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں تو اس سے کام لے رہا ہے.
اس پہ اترائے گا نہیں، گھمنڈ نہیں کرے گا اس پر۔ تو ہمیں قرآن مجید کو غور کرنے کا کے بارے میں پروگرام بنانا چاہیے۔ جوانی ہی ہے جس میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے پاس میرے پاس موقع نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا کہ کتنے ایسے صحابہ جن کی عمریں 10 سال کی تھی، جن کی عمریں 15 سال کی تھی، جن کی عمریں 18 سال کی تھی، وہ قرآن مجید میں انہوں نے تدبر کیا، اور تقریباً یہ ہو گئے کہ بھائی اگر قرآن مجید سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے، قرآن مجید پر غور و فکر سیکھنا ہے تو آپ ان سے سیکھیے، یہ ہو گیا۔ اور 18 سال سے لے کر کے 25 سال تک اور 26 سال تک تو 70% صحابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب نبوت آپ کو ملی، اور 90% سے زیادہ صحابہ کرام آپ سے چھوٹے تھے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا ایک عمر ہو جائے، نہیں، عمر یہی ہے قرآن مجید پر تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ جو قرآن پر غور نہیں کرتا گویا اس کا دل مقفل ہے، وہ بس ایسی ایمان کی باتیں کرتا ہے، تقوی کی باتیں کرتا ہے، اخلاص کی باتیں کرتا ہے، دل تو مقفل ہے اس کا۔ قرآن پہ غور نہیں کرتا تو دل مقفل ہے، دل پر تالا لگا ہوا ہے، تو کہاں سے تقوی آئے گا اس کے بھائی؟ کہاں سے اس کے اندر ذکر اللہ آئے گا؟ کہاں سے اخلاص اس کے اندر آئے گا؟ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی چلتی پھرتی کتاب بن جائیں، قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلقات، معاملات، لین دین، واجبات، روزی روٹی، امپلائمنٹ، خدمت خلق، ساری چیزیں ہماری ہو جائیں وہ کتاب اللہ کے مطابق، اس پر ہمارا عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و برتاؤ اور سلوک کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ، سلوک، آپ کا بیہیویئر، یہ تو قرآن ہی تو تھا۔ کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو قرآن مجید سے فرمائیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو احادیث شریف ہے یہ تو قرآن مجید کی تشریح ہے، صحیح احادیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح ہے، اس میں وضاحتیں ہیں، لیکن اصل تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے قرآن مجید، کان خلقہ القرآن۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کو تم اگر جان رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، اس کی آیتوں کو پڑھ رہے ہو، اس کا مدعا سمجھ رہے ہو، تو تمہیں اس قرآن مجید کو پھیلانے کا کام کرنا چاہیے۔ ہم اسکول میں ہوں، کالجز میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، کیمپسز میں ہوں، ہم آبادی کے اندر موجود، نوجوانوں کے اندر موجود، ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت اگر تفصیل سے معلوم ہو گئی ہے تو ہم ان لوگوں کو وہ بتائیں جن کو وہ معلوم نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کام بہت اہم ہے اس رمضان کے اندر۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اتنا کافی ہے۔ 7:50 ہو بھی رہا ہے، تو میں اس پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان اور بھی ہماری زندگی میں آئے گا، زندگی کا ایک منصوبہ بنا لیں کہ ہمیں اپنے دل کے اندر ایمان، اللہ رب العزت کے ایمان اپنے اندر رکھنا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم ماں باپ کا ایمان ہمارے پاس ہے، ہم اپنا ایمان اپنے دل میں رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اخلاص ہمارے اندر ہو، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، جس کے لیے رمضان ہے، جس کے لیے روزہ ہے، اس کلام سے ہماری جو وابستگی ہے وہ پڑھنے کی حد تک، ناظرہ کی حد تک، تصحیح تلاوت کی حد تک، تجوید کی حد تک، اس سے ابتدا ہم کریں اور قرآن مجید کو سیکھیں، اس کی عربی کو سیکھیں، قرآن مجید میں تدبر کریں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہماری آج امت میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن کا چلتا پھرتا ہوں، اپنے فکر کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے عزم کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اور قرآن مجید کو پھیلانے کے بارے میں
منصوبہ بنانا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن پر ہمارا عمل ہو جائے گا تبھی ہم پھیلائیں گے. بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا تو چاہے آیت کیوں نہ ہو. تو ہمیں قرآن مجید جیسے جیسے سمجھ میں آتا جائے ہم دوسروں کو اس کو بتانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. رمضان میں اس کی پوری منصوبہ بندی کریں. بات تو کرنے کی بہت ساری ہے لیکن میرے خیال سے اتنی باتیں میرے لیے اس وقت کافی ہیں اور آج کے لیے بھی. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان سارے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اگر کسی کو کچھ سوالات ہے تو آپ لوگ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے رمضان میں یا 10 پارے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس پر ہمارے علماء نے بہت لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا، 10 آیتیں بھی آپ پڑھ لیں سمجھ کر کے، یا ایک سورت بھی اگر سمجھ کر کے پڑھ لیں اور بے سمجھے پورا قرآن پڑھیں تو سمجھ کر کے ایک سورت پڑھنا زیادہ افضل. یہ بات بتائی گئی اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، دیگر اور صحابہ کے اقوال ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ قرآن مجید کا جو تدبر ہے اس پر ثواب ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں غور و فکر جب کرتے ہیں تو اس پر ثواب ہے. یوں تو ہر حرف پر ثواب ہے. الف لام میم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. آپ کو ثواب، ہم کو ثواب ملے گا. لیکن آدمی جو بغیر سوچے سمجھے جلدی 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 پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، اس کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو 10 پارہ ہی پڑھے، لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے. اگلا درس پارہ اگلے سال پڑھے، یا رمضان ہی میں ضروری نہیں ہے. ہم سال بھر اپنے شیڈیول کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہر مہینہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر قرآن مجید کے لیے ہم نکالیں تو ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا. ہمارے بہت سارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ قرآن مجید ہمارے نظر سے گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر کے ریوائز کراتے ہیں. تو ان کا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ریوائز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو قرآن سمجھتے تھے اور قرآن مجید امت کو دینا تھا، اور آخری سال میں تو 2 مرتبہ ریوائز کیا. اسی لیے تراویح میں عام طور پر قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ تراویح ہم سن لیں اور قرآن مجید کو تدبر کا جو پروگرام ہے تو دونوں چیزوں میں تطبیق ہو جائے. وہ لوگ تو عربی جانتے تھے، وہ لوگ تو پڑھتے تھے، سمجھتے چلے جاتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، تو تراویح میں قرآن سننے کا پروگرام بنا لیں اور تدبر قرآن کا وہ پرسنلی بنا لیں. اس میں اگر سورہ بقرہ ہو جائے تو اچھا ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہو جائے تو اچھا ہے، یا 10 پارہ پڑھ لیں تو اچھا ہے. جی رمضان میں جی رمضان میں طلبہ کس وقت قرآن پڑھیں؟ میرے خیال سے یہ تو آپ اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین قرآن پڑھنے کا جو وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت، سحری سے پہلے کا وقت.
ان قرآن الفجر کان مشہودا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ رات میں کم سوتے ہیں ہمارے جو بندے ہیں، رات میں کم سوتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. 2/3 1/3 نصف شب کے بعد سونے کا کوئی تصور نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس. ہماری نیند پوری نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں. جو آدمی زیادہ کھا لے گا اس کو ساؤنڈ سلیپ آ ہی نہیں سکتی. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ تربیت کے اور دل کو بہتر کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں. کم کھانا، کم جو آدمی کھائے گا اسے نیند ساؤنڈ سلیپ آئے گی. جو زیادہ کھائے گا اس کی نیند ٹوٹے گی، بخارات اٹھیں گے، تہجد کے لیے اٹھے گا تو اٹھ نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کو کھانا ہے تو چند لقمے کافی ہیں. لقیمات یقیمن صلبہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ نہیں کھاتے تھے، لقیمہ کھاتے تھے، چھوٹا لقمہ. اور چھوٹا لقمہ 3 انگلی سے. 5 لقمے، 7 لقمے، 11 لقمے سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم حریص آدمی ہو کھانے کے لیے تو ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. 1/3 کھاؤ، 1/3 پانی، 1/3 سانس. تو ہمیں اگر کھانا بھی ہے تو 1/3 ہی کھانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. تو آدمی جب کھانا کم کھائے گا تو رات میں اس کو نیند اچھی آئے گی، ساؤنڈ سلیپ آئے گی. یعنی اگر آدمی سوئے اور اس کی نیند 3 گھنٹے کے بعد کھلے، 4 گھنٹے کے بعد کھلے تو اب اسے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکل سائنس بولتی ہے. لیکن چونکہ آج ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہماری انرجی برن نہیں ہوتی، کیلوریز زیادہ ہو جاتی ہیں، آنتیں پریشان ہو جاتی ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، دل لرزتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں بتاتے ہیں 8 گھنٹہ سونا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری ساؤنڈ سلیپ کہاں ہو. اور اس کا سب سے بنیادی کام وہی ہے فارمولا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے کہ ان فی النہار سبحا طویلا. آپ کے لیے تو دن بھر کام ہے، آپ تو سارے لوگوں کے درمیان رہتے تھے ہمیشہ. یہ اتنے تھک جاتے تھے آپ اور آپ کے صحابہ کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوری سو جاتے تھے. تو ساؤنڈ سلیپ مل جاتی تھی آپ کو 12 بجے رات، 1 بجے رات، اور اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بارگاہ الہی میں. قرآن پڑھنے کا صحیح ٹائم 1 بجے کے بعد ہے، 2 بجے کے بعد، ورنہ دن بھر میں کبھی بھی ہم پڑھ سکتے. جی ذرا آپ پڑھ کے سناتے رہیے. یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں اس لیے کہ 5 ہی منٹ بچا ہوا ہے. سوالات کیا ہیں ذرا؟ مولانا ایک سوال یہ آیا ہے کہ جس نے قرض دیا ہو کسی کو یا پھر لیا ہو کسی سے قرض دیا ہو، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ میرے خیال سے میرے موضوع سے متعلق یہ سوال نہیں ہے. آپ میرے موضوع سے متعلق سوال کریں. اور اگر ایک سوال یہ آیا ہے کہ فیملی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے کوئی سلیکٹڈ سورہ یا ٹاپک ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کی آیات سب موجود ہیں. ایک تو وہی ہو سکتی ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ پورا رکوع پڑھ سکتے ہیں. یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ پورا چیپٹر لے سکتے ہیں. یا الذین آمنوا ان من اموالکم وازواجکم عدوا لکم فاحذروہم ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا والی آیت جو ہے اس کے آگے پیچھے سے وہ ہم لے سکتے ہیں. سورہ نساء کی جو شروع سے آیات ہیں اس کو ہم لے سکتے ہیں. سورہ الحجرات کی جو آیات اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. سورہ نور کی کچھ آیات گھر کے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں. سورہ احزاب کی کچھ آیات وہ ہم گھر کے لوگوں کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جو چیزیں آپ کو زیادہ سوٹ کر رہی ہوں حالات کے لحاظ سے، اپنے گھر کے مسائل کے لحاظ سے، ان کو رکھ کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. مولانا آخری طور پر دعا سے متعلق اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، تو دعا رمضان کے تناظر میں اس بات پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں رمضان کا تذکرہ ہے وہاں رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بیچ میں دعا کی آیات آ گئی.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا یہ ہے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے تیرے رحم و کرم پر ہوں، بس مجھے تیری نظر میرے اوپر رہنی چاہیے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے توفیق دے کہ تیری بندگی کر سکوں، اس لیے کہ تو نے مجھے جس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اس سے نہیں ہو پا رہا ٹھیک سے۔ دنیا بھر کی محبتیں میرے دل میں ہیں، اپنی محبت میرے دل میں ڈال، رب الہی اپنے حبیب کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ڈال۔ میرے مالک دنیا ہر طرف سے مجھے کھینچ رہی ہے، تیری توفیق اگر نہیں ہوگی تو میں تیرا بندہ کیسے بن کر کروں؟ میں دنیا ایسے گزاروں کہ تو خوش ہو جائے، تیرا ذکر میرے دل میں رہے۔ یہ جو ہے نا، بندہ جب مانگتا ہے اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ عبادت، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ادعونی استجب لکم، مجھے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی جو دعا نہیں کرتے، علماء نے بتایا ہے کہ یہاں دعا اور یہاں عبادت، یعنی دعا عبادت ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز جو بہت بڑی عبادت ہے اس کو دعا ہی کہتے ہیں۔ الصلاۃ کے معنی دعا کیا ہوتا ہے؟ تو اصلاً کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، فروتنی، تذلل، اللہ کے سامنے بچھ جانا، میرے مالک بس تو ہے میرا جو کچھ بھی ہے، یہ سر تیرے سامنے جھک گیا ہے، اور ہم بس تو تیری نظر کرم نہ ہو تو ہم بھی بس، اور اللہ رب العزت جتنا مانگے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، یا تو قبول ہو جائے، یا ذخیرہ اجر آخرت ہو جائے، یا آسمانی سلطانی مصیبتیں اس سے ختم ہو جائیں، تو ہم تو بہت اذن نکثر، ہم تو بہت مانگیں گے دعا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کثرت سے دینے والا ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے۔ تو اصلاً جو دعا ہے نا، دیکھیے سب چیزیں انٹر کنیکٹ ہیں، کسی وقت موقع رہے گا تو بات کریں گے، یا آن لائن پروگراموں میں بات نہیں ہوتی ہے، آپ اندازہ کیجئے، دیکھیے تقویٰ کے نتیجے میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اخلاص کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے، جب آدمی محبت کرتا ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، اور جب آدمی یاد کرتا ہے زیادہ اپنے رب کو تو اس کا قریب ترین بننے کی کیفیت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور آدمی پھر اس سے کہنے لگتا ہے کہ تو اپنا بنا لے، تو اپنا بنا لے، میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں۔ انٹر کنیکٹ چیزیں ہیں، یہ الگ نہیں ہیں، یہ انٹر کنیکٹ چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں